اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اس کا دوسرا عشرہ اس وقت گزر رہا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ آخری عشرہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہترین عبادت عطا فرمائی، اور آخری 10 دن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے، 10 دن تک مسجد میں قیام فرماتے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی بہترین عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے تمام دنیا کو چھوڑ کر 10 روز صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے گزارتے ہیں۔ یہ عبادت جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو پورا علاقہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی جو ہے مسجد میں بیٹھ جائے تو پورا علاقہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا میں عبادت میں اپنا وقت گزارا، کبھی 40 روز تک آپ غار حرا میں قیام فرماتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنت ہے کہ آپ نے اپنے رب کا قرب حاصل کیا اور اللہ رب العزت سے وحی کا نزول آپ کی طرف ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی روحانیت میں اضافہ کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اعتکاف جو ہے ایسی مقبول عبادت ہے اور ایسی پیاری عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قیام کرتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص، کوئی غریب کسی امیر کے چوکھٹ پر جا کر پڑ جائے اور اس سے سوال کرے کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے عطا نہیں کرے گا، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ پھر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور 10 دن تک وہ معتکف رہتا ہے، دنیا کے تمام معاملات سے دور، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسجد میں قیام کرتا ہے اور پھر اپنا وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ یعنی کہ دن میں وہ قرآن کی تلاوت کرے، رات کو تراویح پڑھے، اس کے علاوہ اوراد و وظائف، ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو جب مصروف رکھتا ہے تو اس سے ایک تو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، پھر دل میں سے شیطانیت نکل کر رحمانیت جلوہ گر ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان عبادت کرتا ہے تو صرف اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن جس دن ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہماری مقبول ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معتکف کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی اگر وہ سو بھی رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے، وہ نماز میں مصروف ہے، وہ نوافل ادا کر رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا وہ ہر لمحہ 10 دن کا جو وقت ہے اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اپنا احتساب کر سکتا ہے، اب وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور صرف اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اس وقت اسے اپنے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے اوپر نظر کرتا ہے تو اپنے متعلق ہر آدمی بہتر جانتا ہے کہ وہ خلوت میں کیا کرتا ہے، جلوت میں کیا کرتا ہے، ظاہر میں کیا کرتا ہے، باطن میں چھپ کر کیا کرتا ہے۔ تو انسان جب اپنے آپ کو اتنا جانتا ہے تو یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اس میں بیٹھ کر انسان، جب مسلمان اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو اپنی جو برائیاں نظر آتی ہیں تو یہ اس کو توبہ کا موقع ہے کہ وہ ان برائیوں سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اور یہ لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے کہ عبادت و ریاضت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔
اعتکاف جو ہے یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ جس میں انسان کے طبیعت کے اندر خلوص شامل ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جس عبادت کے اندر خلوص ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ایسے متقف حضرات کہ جو عرصے سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب کوئی نوجوان معتکف بنے یعنی اعتکاف میں بیٹھے تو اس کی تربیت کریں اور اس کو بتائیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں معتکف رہ کر کیا کیا کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی 20 تاریخ کو عصر کے بعد مسلمان جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ مسجد میں داخل ہو اور معتکف ہو جائے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد آئے گا تو اس کا اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ جو سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی 10 دن کا جو اعتکاف ہے، یہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہویا جائے، اور اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر جانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ مسجد سے باہر جائے اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے تو پھر وہ اعتکاف کی روح کو مجروح کرتا ہے اور اس کا اعتکاف جو ہے مقبول نہیں ہوگا۔ ان احتیاط کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے والد یا والدہ انتقال کر جائیں اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اعتکاف سے اٹھ کر جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا بعد میں پوری کرے گا، یعنی 1 دن کے لیے پھر وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تاکہ اس کا وہ اعتکاف مکمل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس عبادت کو کریں یعنی معتکف ہوں اور اعتکاف 10 دن کا کریں تو ان تمام جو ہے ہدایات پر عمل کریں۔ بلا عذر جو ہے اعتکاف میں نہانا بھی منع ہے اور اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے اپنے بچانے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کے اندر نشہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز جس کی لت انسان کو پڑ جائے تو ان 10 دنوں کے اندر اس چیز کو ترک کرنا ضروری ہے، ورنہ اعتکاف کی روح اس سے مجروح ہوتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب کیسے حاصل کریں، ہم اپنے نفس پر کیسے قابو پائیں۔ تو اعتکاف ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تمام دنیا کے لوازمات کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، پھر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کا صرف ایک ہی مقصود ہوتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی، اور جب اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کا حاصل جو ہے اس کو ہوا، یعنی اس کے تمام زندگی کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلوص محبت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی پابندی کے مطابق ڈالتا ہے، 10 دن گزارتا ہے اور اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مستقل اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال ناغہ نہیں فرمایا بلکہ اعتکاف کا اہتمام کیا، اور یہ نصیحت اور سبق ہے امت محمدیہ کے لیے کہ ہمیں اس سنت پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کے زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے دنیا کو چھوڑا، اپنے نفس پر قابو پایا، عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارا، تو وہ یہی اعتکاف کی ہی دوسری صورت ہے کہ جس میں وہ دنیا سے کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب رب العالمین کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا میں آ کر دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں۔
تو اعتکاف ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے، اور یہ 10 دن جو ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کے اندر گزارتے ہیں یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور اعتکاف کی روح کے مطابق جب اعتکاف کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ 3 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سنت مکمل نہیں ہوگی جو سرکار رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کی مختلف صورتیں ہیں جو پھر کسی وقت بعد میں بیان کریں گے، لیکن یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے یہ انتہائی ضروری ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی علاقے میں نہیں بیٹھا تو پورا علاقہ گنہگار، لیکن کوئی ایک شخص بیٹھ جائے تو پورا علاقہ گنہگار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوگ اعتکاف میں ہماری مسجد میں بیٹھیں ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں کہ ان کو اعتکاف میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تاکہ ان کا اعتکاف مقبول ہوگا تو ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک عبادت ہم سب کو کرنا ضروری ہے، کم سے کم عمر میں 1 مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو رب العالمین کے لیے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہ ماہ مبارک ہماری تربیت کرتا ہے، ہر سال ہماری تربیت کر کے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان کے مبارک مہینے کو گزارتے ہیں پورا سال اسی طرح عبادت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنے پورے سال کو بھی گزاریں۔ یقیناً ہماری پوری زندگی جو ہے رب العالمین کے فرما بردار بندوں کے اندر ہم شامل ہوں گے، اور ہماری پوری زندگی جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جو لوگ اس سال اعتکاف میں بیٹھیں اللہ رب العزت ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔